یہ اپنے پاس سے بھی آف کر لوں کال کیونکہ مجھے یہاں تک آواز آ رہی ہے. اچھا خدا یسوع مسیح کا شکر ہو, پھر سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ہاؤس آف گلوری پنجابی چرچ میں خداوند کو سارا جلال ملے. تھینک یو لارڈ فار ایوری تھنگ. اب میسیجز پہ کوئی آئے گا تو آپ پڑھ کے بتا دیجیے گا, اس کے اکارڈنگلی کر دیجیے گا. رسولوں کے اعمال ایکٹس آف اپوسلز, یہ 4 جو انجیلی بیان ہے آفٹر جان, یہ ہمارے پاس رسولوں کے اعمال ایکٹس جو ہے چیپٹر 26 میں سے ہم آج کچھ باتیں سیکھنے کو ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جو لوگ سامنے موجود ہیں, یہ چرچ جو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے, یہاں پر تمام تر لوگ بلیورز ہیں, یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے, اور یسوع مسیح نے ان پر رحم فضل کیا ہے, تبھی آج بادشاہ کے بولنے کی اجازت مانگی اور اپنے فیتھ کو کنفیس کرنا شروع کیا, اور وہاں پر کچھ باتیں جو ہوئی آج آپ کے ساتھ ان کا بیان میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو سینٹ پولس رسول کی جگہ رکھنا ہے. پولس رسول وہ خدا کا بندہ جو کہ زبردست جالا تھا, وہ ساؤل جب کہلاتا تھا, کیونکہ اے ساؤل کہہ کر یسوع مسیح کی روشنی اس پر آئی اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پربھو نے اس پر ظاہر کیا. وہ شخص پڑھا لکھا نوجوان, اور وہ اپنے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے, آئیے گا دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے. وہ کہہ رہا ہے 9th ورس سے, 9ویں آیت 9th ورس, میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے. He thought about it that it was his right کہ وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرے. چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر, اتھارٹی پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا, اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا, اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا, بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا. یہ یسوع مسیح جب اس پر ظاہر ہوئے, اس سے پہلے کا احوال وہ بتا رہا ہے کہ میں ایسا تھا کہ میں یہاں تک کہ میں مارنا چاہتا تھا. میں مسیحوں کو, جو بلیورز جو سب کچھ کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے تھے, میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا تھا. اور کلام مقدس میں بیان کرتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ even he used to go to synagogues, وہ ان دعاؤں میں, ان ٹیمپلز میں جہاں پر دعائیں ہو رہی ہوتی تھی, جہاں پہ لوگ یسوع مسیح کا پرچار کر رہے ہوتے تھے, وہاں پر جا کر وہ پکڑتا تھا بلیورز کو, اور انہیں پکڑ کر وہ باندھ کے گھسیٹتا ہوا لے کر آتا تھا. کیسا منظر ہوگا, کیسے ایماندار بلیورز وہاں پہ موجود تھے. اور he used to think that it was his right to do this thing, and at the same time وہ زبردستی ان سے کفر بلواتا تھا. and he was this much crazy کہ اسے کہا اس شہر میں تو کام ہو رہا ہے, چلو آگے والے شہر سے بھی جائیے. پھر وہ کیا آگے بولتا ہے 12ویں آیت سے 12th verse سے we gonna see, اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا. اتھارٹی لیٹرز وہ لے کر وہ دمشق کی طرف چلا گیا. and now he's saying اے بادشاہ, میں نے دوپہر کے وقت آفٹرنون میں راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور, وہ روشنی جو سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے ساتھ ہمارے گردا گرد آ چمکا. جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے, پہنے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. پہنے کی آر this is a typical جو فارمرز ہیں وہ جان سکتے ہیں, جڑے دیہاتاں چ کام کرتے رہے نے, ہل جوندے رہے نے, تے جو ٹگا ہوندا ہے جو یہ
جو بڑا والا ہوتا ہے جس کو آپ آگے آگے ہل کے لیے چلاتے ہیں اور وہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک سٹک کے ساتھ اسے مارا جاتا ہے جس کے آگے کیل لگا ہوتا ہے. اس کیل کو پھر زخم میں مارا جاتا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جا سکے. سو خداوند نے کہا کہ جہاں پہ پہلے زخم ہے تجھے وہاں پہ پھر زخم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تیرے لیے مشکل ہے. میں نے کہا اب ناؤ سینٹ پال از سیئنگ, میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے, لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں. خداوند ظاہر ہوا اس پر اس لیے کہ وہ گواہ مقرر کر سکے, گواہی کے لیے, ٹو بی وٹنس, اور خادم ٹو بی ہز سرونٹ, جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے. یسوع مسیح کو اس نے دیکھا اور یسوع کہہ رہا ہے کہ تو نے میری گواہی دینے کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے, ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا. میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا. جب ہم یسوع کو کئی دفعہ قبول کر لیتے تو ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے فیتھ کے بارے میں لوگ جانیں گے کیا ہوگا, اور یہاں پر اور ہمیں احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسس از ٹیلنگ ہم دیٹ آئی ایم یور سیکورٹی, آئی ایم گونا بی دیئر, میں اوتھے ہوں گا تینوں بچاندہ رہاں گا. تے کی کلام چ لکھا ہے اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں. اب خدا کس لیے ہمیں بھیجتا ہے, کس لیے بھیجتا ہے؟ پہلی بات کہ ان کی آنکھیں کھول دیں. وہ جو یسوع مسیح میں نہیں ہے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں. جب آنکھیں روشن ہوتی ہیں تو پھر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئیں. جب انسان کی زندگی میں اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں, گناہ کا پردہ سامنے تھا, پولس رسول کی زندگی میں بھی وہاں پر وہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا. جب روشنی آئی وہ اس کی آنکھوں کے آگے چھلکے تک آ گئے, اور پھر اس سے جب قبول کیا ایک وقت ہے کہ وہ چھلکے گر گئے. چمک تھی اس کی زندگی میں, بہت کچھ تھا, وہ ایک زبردست سورما تھا, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن خداوند نہیں تھا. He thought that he is doing right things. کئی دفعہ ہم سوشل ورک کے ورکرز بنے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہم ٹائٹس دے رہے ہیں, کئی دفعہ ہم سب کچھ we are giving our things, but we are not giving our lives to Jesus. ہم اپنی زندگی یسوع کو نہیں دیتے ہیں. پہنے کی آر پر لات مارنا تو ضروری نہیں ہے. ہم یسوع مسیح کو جو ہمارے لیے برا قربان ہوا, ہم اسے پھر سے وہ جو اس کی پسلیوں میں مارا گیا, ہم اسے مارتے رہتے ہیں, ہم اسے زد و کوب کرتے ہیں, ہم اسے زخمی کرتے ہیں اپنے کاموں سے. اور یہی کام پولس رسول کر رہے تھے. He thought he is doing the right thing. وہ عالم گملیل کے اسٹوڈنٹ اور شرع کا عالم ہی تھا یہ شخص, لیکن یسوع ظاہر ہوا. یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو تبدیل ہو. پہلی بات آنکھیں کھول دیں. دوسری بات اندھیرے سے روشنی کی طرف. اور پھر تیسری بات شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف. شیطان کے اختیار میں ہماری لائف ہوتی ہے. ان تمام تر کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے جو ہم شیطان کے ابلیس کے اختیار میں رہتے ہوئے کرتے تھے. جب ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے, جب ہم نے یسوع مسیح کو لے لیا ہے, تو کلام کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے کے سبب, رینیو آف آر برین, آر تھنکنگز, آر ہارٹس, عقل نہیں ہو جانے کے سبب اپنی روحانی صورت بدلتے جاؤ. ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے, ہم یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں, ہم گیت بھی گاتے ہیں, ہم کلام کا پرچار بھی سنتے ہیں, لیکن زندگیاں پھر ویسی پرانی انسانیت, پرانا انسان ہمارے اندر چلتا جا رہا ہے. اینڈ وی آر ناٹ لیونگ دوز تھنگس. ہم شراب خانوں میں جا رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم گناہ میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ خدا ہم سے دور ہے. بائبل کہتی ہے خدا کی آنکھ
गुनाह को नहीं देख सकती। और फिर इट टॉक्स अबाउट होली स्पिरिट, रूह कुदस, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो पाकीज़गी, होलीनेस की आशिक है। खुदा का रूह उन लोगों को पसंद करता है जो कि इब्लीस के इख्तियार से बाहर आ गए हुए हैं, शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ। और इख्तियार की जब मैं बात करता हूं, दाऊद ऐसा चरवाहा था। दाऊद को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि कई दफा जब शेर उसकी भेड़ को ले जाता था, दाऊद एक छोटा बच्चा था, और जब भी ऐसा होता था दाऊद के वो जाकर उस शेर को पकड़ता था और उसे चीरता फाड़ता और भेड़ को वापस ले आता। यीशु मसीह ने आपके लिए ये किया है। जीसस हैज डन दिस थिंग। उसने अपने आप को पेश कर दिया। वो चीर फाड़ कर की जानी थी हम में, और यीशु ने अपने बदन को जख्मी होने दिया, शैतान के इख्तियार से खुदा के इख्तियार की तरफ। अथॉरिटी, क्या Satan has authority and power over you? क्या are you for Satan? You are being used by Satan. Sometimes we don't know, हमें पता ही नहीं लगता इब्लीस हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। आप जरा सोचें किसका इख्तियार आपके ऊपर है। दो इख्तियार इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। यीशु मसीह कंप्लीट सरेंडर चाहता है, और फिर शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। और जीसस इज सेइंग दिस, मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी। जब यीशु पे कोई ईमान ले आता है तो चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, वो फिर वैसा नहीं रहता। वो तमाम तर गुनाह मिटाए जाते हैं, वो पाक साफ किया जाता है। क्या आपके ऐसे गुनाह हैं जो माफ नहीं कर सकता यीशु? यीशु मसीह ने आपके गुनाह माफ किए हैं। Sometimes Satan comes, इबलीस आंदा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੜਾ रूहानी बन रहा है। इबलीस मुख्तलिफ लोगों में से और निकल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ नहीं कर सकता। Many times those thoughts they come to us, वो ख्यालात ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਬੂਰ 91 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਮ 91, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੜ ਹੈ, ਫੋਰਟਰਸ, ਕਿਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ मैं नहीं डरांगा। और फिर अगली बात, और मुकद्दसों में शरीक हो कर मिरास में शामिल। मिरास इनहेरिटेंस। हम खुदा बाप ने जब अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह हमें, वो हमारा भाई, हमारा दोस्त है। ही इज नॉट आवर फादर, वो हमारा भाई और हमारा दोस्त है। यीशु मसीह के वसीला से बाप का और हमारा रिश्ता जो टूट गया हुआ था, उसको फिर से ही रिस्टोर्ड दैट, उन्हें उन्हें बहाल किया है, वो सानू फेर ले आया। हैकल का पर्दा फट गया, वो जुदाई की दीवार खत्म हो गई। आज कितनों की आंखें आप खोल रहे हैं। आप शायद सोचती हैं, आप सोचते हैं, तुम सोचते होगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और मैंने तो कुछ भी नहीं आंदा। तो किस तरह आएगा? सब तो पहले कलाम नू पढ़ना, ते साडे अंदर खुदा दी रोशनी आंदी जाएगी, यीशु दी मोहब्बत साडे अंदर कायम होंदी जाएगी। जदों उन्हें साडे ते रहम कीता है, उन्हें सानू अपने कोल बुलाया है, ते उन्हें साडी अखां खोल दित्तियां ने ताकि असीं दूजियां दी अखां खोलिए। खाली अपनी आंखें रोशन होके
सेल्फिश ना हो जाएं. ए खाली पादरी का काम नहीं है, एवेंजलिस्ट का काम नहीं है कि पादरी साफ करें, खादम करें. हर एक शख्स जो बिलीवर है, हर एक शख्स जो बिलीवर है, उसका काम है कि वो यीशु के लिए शागिर्द बनाए. आपने गुज़िश्ता सालों में जब से यीशु को कबूल किया, आपने अपनी गवाही कितने लोगों तक शेयर की है? Sometimes we try to advocate Jesus. हम यीशु मसीह दे वकील ही बन जाने, ओ नहीं तुहानू नहीं पता, सी ठीक हाँ. यहां पर पॉल इज टेलिंग हिज स्टोरी. वो अपनी स्टोरी को बयान कर रहा है और वो यही कह रहा है कि मुझ पर एक नूर आ गया. सूरज की भी रोशनी से ज्यादा यीशु मसीह का नूर आपकी जिंदगी में आया. तारीकी को चले जाना चाहिए, तारीकी चली गई, लेकिन पुरानी इंसानियत हमारा पीछा करती है. जब हम खुदावंद के साथ वक्त नहीं गुजारते, उसके कदमों में नहीं झुकते, फिर इब्लीसी कुफ्ते पीछा करती हैं. वो देखती हैं कि ये तो हमारा था, ये किधर चला गया है. और हम भी इब्लीसी कुफ्तों से डरते हैं. नहीं, जो यीशु मसीह के इख्तियार में आ गए हैं वो बचे रहते हैं. ते उन्हें की क्या सी, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं. बहन जी आपको, भाई जी आपको, चाहे आप सोच रहे हैं कि वी आर जस्ट द बिगिनर्स, वी नो नथिंग, बट ही हैज गिवन यू His authority. And what is His authority? मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. हमने तो हाथों पे सांप और बिच्छू बनाए होते हैं, स्कॉर्पियन किंग, स्कॉर्पियन राजा. असी तो बड़े टैटूज वो वाले हमने बनाए होते हैं जिन पे हमने अपना इख्तियार, अथॉरिटी शो करनी है. जो डिफरेंट स्पिरिट्स हमारी जिंदगी में आती हैं, we have carved them on our hands. सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ. Not just one single authority, not just one power, but सारी ताकत पर गालिब आना, to be victorious over everything. आज ये कलाम मेरे लिए है, हम में से हर एक के लिए है. मैं खुदा का खादम जरूर हूं, रहबरी करता हूं, लेकिन यीशु के सामने हम सब एक कलीसिया, उसके बदन का हिस्सा है. हम सब का काम है कि हम अपनी उस बरकत को जो हमारे अंदर है, जो हमारी जिंदगी के अंदर हुआ. कई दफा वी रियली थिंक वेरी लिटल ऑफ अस. असी बहुत ज्यादा छोटा सोचने आते. मैं कहना अच्छा ही सोचने, छोटा ही सोचना चाहिए, क्योंकि कलाम क्या कहता है, उसने दुनिया के हकीरों को, नकम्मों को, बेवजूदों को उससे चुन लिया. वो स्टार्स को नहीं चुनता, वो उनको चुनता है जो तैयार है. क्या आप तैयार हैं यीशु के हाथ में आने के लिए? लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज अस. हाँ, रहनुमाई के लिए आपको खादम के पास आना है, बट गॉड इज गोना यूज यू इन डिफरेंट वेज. क्या आप अपने वर्क प्लेस पर, क्या आपने कभी यीशु का जिक्र किया? आप में से बहुत सौ ने किया होगा, शायद यू गाइज आर डूइंग इट, बट आंखें खोल दें, टू ओपन द आईज. जब आंखें खुल जाती हैं लोगों की, लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम तारीकी में जी रहे थे, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था. ये जो हमारी बहनें हैं ना, ये क्या करती हैं, व्हेनेवर देयर इज अ सेल, जूतों पे सेल और मुख्तलिफ तरह की सेल, एक दूसरे को फोन पे बता देती हैं और हम बड़े खुश होते हैं. उधर तो कुछ ना कुछ पैसे दे के लेना पड़ता है, बट वट एवर वी हैव गॉट, हमने मुफ्त पाया है. इसलिए मुफ्त देना है, और मुफ्त क्या पाया है हमने? मुफ्त हमने जिंदगी को पाया है. इसलिए अंधेरे से रोशनी में आ जाएं, अंधेरे से लोगों को रोशनी में ले आए. शैतान के इख्तियार से खुदा के इख्तियार की तरफ अथॉरिटी उसकी जाती रहे, और यीशु पर ईमान लाने के बाद गुनाहों की माफी. आप ईमान लाए हैं तो इब्लीस से आपको माफ कर दिया है. जब इब्लीस से खुदावंद यीशु ने आपको माफ कर दिया है, ताकि
آپ ابلیس کی قید میں نہ رہے. ابلیس آپ کو آ کے بتاتا رہے گا کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں. یسوع مسیح کے لہو کا ایک قطرہ, only just one drop of his blood, it has the power to clean the whole universe. ہمارے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو. اس نے تو کیا کہا اس لڑکی کو جو کہ that was caught red handed, وہ گناہ میں تھی. یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہے, آئندہ گناہ نہ کریں. He has the authority and he has given you that authority so that you can bring people back to life, to bring them and make them house of prayer. دعا کا گھر لکھا ہے, میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. پولس رسول کہتا ہے تم زندہ خدا کا مقدس ہو. مقدس house of prayer, مقدس پاک ترین جگہ, خدا کی جگہ, خدا کے رہنے کی جگہ. تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے, پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. I will just ask this morning, آج کی صبح تواڈے کولوں ائی میں پوچھنا چاہنا کہ کیا آپ اپنے بدن سے خدا کو جلال دے رہے ہیں, یا وہ تمام تر چیزیں جو پرانی انسانیت میں آپ کے ساتھ تھیں وہی آپ کو لیے پڑے ہوئے ہیں. آپ اگر آج آپ پاک صاف ہونا چاہتے ہیں, آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. اگر آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں پاک صاف نہیں ہوں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریز یور ہینڈ, آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک کام کریں, اپنے دل میں یسوع کا اقرار کریں. ہی از دیئر ٹو کلین اس, اور اس کے لہو میں قدرت ہے کہ ہمیں پاک صاف کرے. اس کے لہو میں زندگی ہے, اس کے لہو میں برکت ہے کہ وہ ہمیں پاک صاف کرے. اس کا لہو میں تمام تر گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. آئیں خداوند سے کہیں خداوند میری آنکھیں کھول دے اور مجھے استعمال کر کے میں بہت سب آنکھیں کھولنے کا سبب بنوں. شانتا گالا رابا 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 کھارابا شانتا گالا رابا رابا. Hallelujah. You are wonderful God. شانتا گالا رابا رابا رابا. اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا دل خداوند کو دینا چاہتا ہے, آئے یسوع پر نگاہ کر کے اپنے دل کو یسوع کے ہاتھوں میں دے, یسوع کو دکھائے ہاں میں موجود ہوں یسوع, مجھے لے, مجھے پاک صاف کر, مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال. خدا میری آنکھوں کو روشن کر, میں روشنی میں رہنا چاہتا ہوں, میں اندھیرے تاریکی کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا. او مجھے دھو ڈال. اے خداوند ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں, وہ تمام جو ابلیس کے اختیار میں ہیں ہمیں خداوند انہیں یسوع کے نام سے چھڑاتے ہیں. اے خداوند جتنوں نے اپنا دل تجھے دیا ہے, آج تو ان کی زندگیوں میں آیا ہے, خداوند تیرا ہاتھ ان کے اوپر بڑھ جائے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند جتنے آج اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ خدمت کر سکے, جتنی بہنیں بھائی اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ تیرا پرچار کر سکیں گی, چاہے وہ بڑا سٹیج نہ ہو بلکہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک 101 تیری گواہی دینی پڑے تو بھی وہ نہ گھبرائیں گی. تو تیری برکت تیرے لوگوں پر ہو, تیرا روح القدس رہنمائی کرے. اے خداوند تیرا روح القدس رہنمائی کرے, تیرا ہاتھ بڑھ جائے. خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کر,
جتنے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اپنے لوگوں کو استعمال کر. تیرا ہاتھ بڑھ جائے, تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھ جائے. تیرا شکر ہو. ایک بات کو غور سے سنیے گا, 5واں پوائنٹ جو تھا, ہم میراث مقدسوں میں شریک ہو جائیں, میراث میں شامل ہو جائیں. یسوع مسیح نے مجھے چھڑا کر خدا باپ کا بیٹا بنایا ہے. ابلیس لوگ جو سٹیٹس دیکھتے ہیں, سٹیٹس کو میں مارے جا رہے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, اور تسی زندہ خدا دے بیٹے دے بیٹیاں ہو, تہاڈا رتبہ بہت بڑھ کے رہے. شاتا کھانا بانا, اور جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے. اس لیے یسوع نے کہا فکر نہ کرنا, کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے. ہم ان فکروں میں خداوند کو ہی چھوڑ جاتے ہیں. Just because of all those problems, to meet both ends, to make both ends meet, ہم اتنے زیادہ ان سب کچھ میں آ جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ہم خدا سے رشتہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی دعا, صبح اٹھ کے راتی سوندے دعا, اگر آپ اس سے آج لپٹ جاتے ہیں تو خداوند آپ کو بحال کرے, خداوند آپ کو بحال کرنے کو ہے. He's gonna revive you. پھر تو تانوں سٹارٹ اپ دے رہا ہے, پھر تانوں جدو اے سٹارٹ اپ دے رہا ہے تو تانوں بزنس آستے بھی سٹارٹ اپ دے گا. Salaries will grow, other things will grow. God is gonna do wonder things in your life. Hallelujah, hallelujah. اے خداوند تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو, ان بہنوں پر, ان بیٹیوں پر, ان بھائیوں پر تیرے روح القدس کی قدرت تجھے گھیرے, ان کو گھیرے تیرے روح القدس کی قدرت. اور اے خداوند انہیں فضل دے کہ وہ کچھ جو تجھے نام پسند ہے یہ اس میں سے نکل آئے. ہاں خداوند یہ صرف ایک پادری کا کام نہیں ہے کہ لوگ تیرے پاس آئیں, یہ اب سب کا کام ہے. اس ویژن کے لیے جو تو نے پولس رسول کو دیا, آج مجھے دیا, ہم سب کو دیا, خداوند ہم لوگوں کی آنکھوں کو کھولیں گے. تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے, آمین, آمین. آخری گیت ہم گائیں گے, میں چاہتا ہوں آ جائے ساتھ. شادا کھالا رانا بارا رانا, خوف نہ کھا نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہوں. شاید ہم اس کا ایک ہی انترا گائیں. فدیہ ہے دیا, جان اپنی دی ہے, تو میری نظر میں قیمتی ہے. Every one of you is very precious. ہر ایک شخص قیمتی ہے, یسوع کے لیے قیمتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی زندگی یسوع نے دی ہے. تواڈے واسطے وہ بلیدان ہویا ہے, انہیں اپنا آپ دیتا ہے. So you are saved by the precious blood of Jesus Christ. وہ قیمتی خون دے نال تسی خریدے گئے ہو, بچائے گئے ہو. فدیہ ہے دیا, جان اپنی دی ہے, تو میری نظر میں قیمتی ہے. کوڑے بھی کھائے ہیں, روگ مٹائے ہیں, خوف نہ کھا نہ ڈر جا, میں تیرے ساتھ. خوف نہ کھا نہ ڈر جا, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں.
तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, हम सब यीशु जी, we cannot do anything with our powers. खुदावंद हम अपनी कुवत से ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ we ask for your favor and your hand on our lives. खुदावंद तेरा हाथ साढ़े ते बढ़ जाए, ताकि खुदावंद हर तरह से हम तरक्की कर सके, हम आगे बढ़ सके, हम बहुत सौ की आंखें खोलने वाले हों, अंधेरे से रोशनी में लाने वाले, शैतान की अथॉरिटी से खुदा की तरफ लेकर आने वाले हों। एंड जो जो यीशु पर ईमान लाए उनके गुनाह माफ होते जाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, जमीन पर जो कुछ है, आसमान पर जो कुछ है, वो तेरा ही है। तेरी बरकत हम सब पर हो। खुदावंद आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, खुदावंद यहाँ पर बैठे हुए, उस जगह पर बैठे हुए जितने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, यीशु के नाम से लानतें दूर होती जाए। खुदावंद तेरे फजल की बदौलत तेरी बरकत तेरे लोगों पर हो। खुदावंद वो तमाम तर मसीह बहन भाई जो आज की इस मीटिंग में शामिल हैं, खुदावंद तेरी बरकत उन सबों पर हो। खुदावंद हम तमाम तर वो लोग खुदावंद जो इस सारे काम में शामिल हाल है, जो लीड कर रहे हैं, जो टेक्निकल टीम है, जो कनेक्टिविटी वाली टीम है, उस पर पास्टर जॉनी फर्नांडिस, उनके तमाम तर लोगों पर तेरी बरकत हो। हम सबको फजल दे के हम सब तुझ में आगे बढ़ते रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे यहाँ से आखिरी लॉर्ड्स प्रेयर करनी है, हमारे बाप दुआए रबानी जिसे हम कहते हैं, खुदावंद की सिखाई दुआ जो है, अगर यहाँ से हमें करनी हमें बता दें, अगर आपने वहाँ से करनी है प्लीज मुझे बता दें। हालेलुया। शांता कलारा बारारा लखना खिरीबिरी दिया रारा बारारा शुद्ध करो शुद्ध कलारा बारारा बारारा शुद्ध कलारा बारारा। Yeah. Let's pray the common prayer. दुआए रुबानी हम करते हैं सब मिलकर। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और मीठी शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन हाजिर जमात है उनके साथ, the people who are present there, Lord, and everyone, सब पर तेरी बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च को फिर से सलाम, हाउस ऑफ प्रेयर चर्च, पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च पाकिस्तान की तरफ से। God bless you all. Thank you so much.
چرچ کو بلیس کیتا اسی بہت زیادہ برکت پائی خداوند تانوں برکت آشیش دے وہاں پہ سامنے تالیاں بجا دیتے ہیں خداوند کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سارا جلال خداوند کو ملے. آمین.